رہے ہیں آگے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیا ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہوں گے۔ خاموش الفاظ بائی اصل خان۔ آج ہم جا رہے ہیں سیٹھ ضیاء الرحمان کے ساتھ۔ ضیاء الرحمان بھائی آپ بتائیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پولیس والوں کے ساتھ؟ خیر تو ہے پولیس والوں کے ساتھ آپ کی؟ ہاں یار آپ بتاؤ تو صحیح، آپ جا کہاں رہے ہو؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو ایسے پکڑ پکڑ کے؟ اللہ کے بندے ایسا نہ کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کہاں لے؟ میں شادی شدہ بندہ ہوں، مجھے شام کو گھر والے ڈھونڈیں گے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ یار ایک تو یہ ہمارے گاڑی والا ہمیں راستہ نہیں دے رہا۔ یار بھائی آپ مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی یار یہ کیا بات ہوئی؟ ویڈیو نہ بناؤ، اللہ کے بندے، میں ولاگ بنا رہا ہوں اپنا۔ اچھا بھائی یہ نا مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے، دیکھتے ہیں یہ مجھے کہاں لے کے جاتا ہے۔ کہہ رہے پولیس والوں کے ساتھ چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کیا کام ہے اس کو۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ابھی تو ہم پہنچنے والے ہیں۔ کون سی روڈ ہے یار یہ؟ مجھے پتہ نہیں ہے نا راجن پور کا۔ بتاؤ یار کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسا ایسا چلاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے یار۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسے چلاتے ہو گاڑی آپ؟ اچھا یار وہ دوسری بات آپ کو میں بتانا بھول گیا تھا کہ آج کل نا راجن پور میں سیف سٹی شہر والے جو ہے نا وہ بھی چلان ہو رہے ہیں، تو آپ احتیاط کریں، کیونکہ چلان ہونے 2000 کا چلان ہے، وہ بھی سیل پیڈ کا۔ یہ دیکھیں میں نے بھی لگایا ہوا ہے اور ضیاء الرحمان بھائی نے بھی لگایا ہوا ہے۔ اور ڈرائیونگ اتنی فاسٹ کر رہے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مجھے مروا ہی نہ دیں۔ او اللہ اکبر! یہ دیکھیں بھائی وہ لڑ رہے ہیں آگے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ اللہ اکبر! یہ تو زیادہ لگا ہوا ہے بائک، اللہ خیر کرے۔ ابھی تک مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں۔ میں صرف اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا راستوں کو دیکھ رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے اندر تجسس پیدا کر رہا تھا۔ کبھی شہر کی مصروف سڑکیں سامنے آتی ہیں، کبھی خاموش گلیاں، کبھی لوگوں کی بھاگ دوڑ نظر آتی ہے اور کبھی دور تک پھیلی ہوئی کھلی سڑکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے ہی سفر طے کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی منزل کا علم نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ یہی یقین انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہی امید اسے ہر صبح اٹھنے کی طاقت دیتی ہے۔ میں نے آج محسوس کیا کہ اگر انسان راستے سے محبت کرنا سیکھ لے تو پھر منزل خود بخود بصورت لگنے لگتی ہے۔ ہر موڑ ایک نئی کہانی سناتا ہے، ہر سڑک ایک نیا سبق دیتی ہے اور ہر سفر انسان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا سفر آگے بڑھتا گیا، منظر بدلنے لگے۔ کہیں دور تک پھیلے ہوئے درخت تھے، کہیں خوبصورت سڑکیں، کہیں دریا پر بنا شاندار پل، کہیں اوپر سے ڈرون کی نظر سے آنے والا شہر جو واقعی دیکھنے کے قابل تھا۔ ان سب مناظر کو دیکھ کر دل بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنی خوبصورتی سے بنایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ان نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم ہر وقت صرف اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں اور اپنی کمیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ارد گرد اللہ نے کی بے شمار نعمتوں بکھری ہوئی ہیں۔ آج اس سفر میں مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ زندگی صرف پیسہ کمانے یا منزل حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ راستے میں ملنے والے ہر خوبصورت لمحے پر شکر ادا کرنا بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاید اس لیے سفر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور سوچ کو بدل دیتا ہے۔ تو دوست آج کا یہ سفر ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اس نے مجھے ایک نئی سوچ دی، مجھے نئی پہچان دی، مجھے سکھایا کہ زندگی میں کبھی کبھی چیزیں پلان کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے حکم کے مطابق۔ ہم جتنا سوچتے ہیں ہمیشہ اس کا الٹا ہی ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں اور کرنے والے کیا چیز ہوتی ہے۔
ہر بار ہمیں احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میں ہی سب کچھ ہر کسی کو دینے والا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی بدلنے والے، اپنی سوچ بدلنے والے، اپنے پلان کے مطابق زندگی گزارنے والے دوست۔ پلان کے مطابق زندگی کبھی بھی نہ بدلیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلیں۔ جب چاہے آپ کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے۔ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ایک نئے دن اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں، سب ناکامیاں، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ سب ایک دن دور کر دے گا۔ آپ ایک دن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے، اور حیران رہ جائیں گے کہ کیسے نوازا ہے، میں اس کے لائق بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا۔ آج کا یہ سفر ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اس نے مجھے ایک نئی سوچ دی، مجھے سکھایا کہ زندگی میں کبھی ہر چیز پلان کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اللہ کی پلاننگ ہمیشہ ہماری سوچ سے بہتر ہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اچانک نکلنے والا سفر انسان کو وہ سبق دے جاتا ہے جو برسوں کی کتابیں بھی نہیں سکھا سکتی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے سفر آسان فرمائے، ہمیں ہر حادثے سے، ہر پریشانی اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہر مسلمان کو، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اگر آپ کو میری ایسی حقیقی ولاگ، خوبصورت سفر اور زندگی سے جڑی باتیں پسند آتی ہیں تو ہمارے خاموش الفاظ بائے اسد خان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آج کا سفر کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے۔ ایک شعر ہے، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، تمام عمر ہی یہی امتحان رہنا ہے، قدم قدم پہ بھروسہ ہو جب خدا پر، قدم قدم پہ بھروسہ ہو جب خدا پر، تو مشکل راستہ بھی آسان رہتا ہے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئے سفر، ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔